دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، اور ہر ایک نے اس زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ اب لوگ اس شش و پنج کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ کسی بھی عالم کی زبان سے سنو تو وہ یہ کہا کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ اب ہمیں یہ سمجھ تو آتا ہے کہ دنیا کی یہی زندگی جو ہم گزر اور بسر کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی کون سی والی زندگی ہے، اور کون سی زندگی کو آخرت والی زندگی کہی جائے گی؟ آیا مرنے کے بعد انسان کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس کو آخرت والی زندگی کہیں گے، یا جو قیامت برپا ہوگی اور قیامت کے برپا ہونے کے بعد جو جنت اور جہنم کا معاملہ ہوگا وہ آخرت والی زندگی ہے؟ تو اس میں ایک بات میں عرض کر دوں کہ دنیا والی زندگی یہی زندگی ہے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ نے زندگی گزر اور بسر کی، اور وقت کے مطابق آپ کا روح قبض ہوا اور آپ کے روح کو حضرت ملک الموت لے کر گئے۔ دنیا کی زندگی کا معاملہ تو یہاں تک ہے اور یہ ختم ہوا، اور آخرت والی جو زندگی ہے تو آخرت کی اصل زندگی وہ قیامت کے برپا ہونے کے بعد شروع ہوگی، اور وہ ایسی زندگی ہوگی کہ اس کے لیے ختم ہونا ہے نہیں، کہ انسان کہے کہ چلے یہاں تو موت آ گئی، مر گئے، قیامت کے بعد جو زندگی ہے اس میں بھی موت آ جائے گی اور ہم مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں آپ کے لیے پھر کہیں اور جانا نہیں ہے، بس آپ نے زندہ ہی رہنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، اور ہمیشہ والی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن بات آتی ہے دنیا اور آخرت کے بیچ والی جو زندگی ہے، جس کو عالم برزخ کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ کا زمانہ کہتے ہیں، اور وہ عرصہ اور وہ زمانہ قبر والا ہی زمانہ ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو یہ قبر والی جو زندگی ہے یہ عالم برزخ والی زندگی ہے۔ اسی لوگ کہتے ہیں اور علماء بڑے بڑے کہ انسان کے لیے زندگی میں مرنا نہیں ہے، اس کا صرف انتقال ہوتا ہے، یعنی ایک آدمی یہاں سے دوسری جگہ منتقل ہوا، دوسرے سے تیسری جگہ، تیسری سے چوتھی جگہ منتقل ہوا۔ تو دنیا کی زندگی سے یہ آدمی قبر کی طرف منتقل ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ تو جو قبر والی زندگی ہے یہ من کل الوجوہ آخرت نہیں ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ ہاں آخرت کی زندگی کے سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی ہے، لیکن یہ جو قبر والی زندگی یہ بھی دنیا والی زندگی ہے۔ جو دنیا کی زندگی ہم گزر اور بسر کر رہے ہیں اور گزار رہے ہیں، تو قبر کے اندر جس کو رکھا رہتا ہے وہ بھی دنیا کی زندگی ہے،
اس لیے کسی آدمی کو مرنے کے بعد دنیا کے مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، یا کوئی آدمی قبر سے ہٹ کے دریا میں چھلانگ لگا لیتا ہے، وہ بھی دنیا کا حصہ ہے، یا کوئی آدمی اپنے آپ کو جلا دیتا ہے تو وہ بھی دنیا ہی کا حصہ ہے۔ تو جو قبر والی زندگی ہے وہ بھی دنیا ہی کی زندگی ہے، لیکن یہ آدمی آخرت کے قریب ہو گیا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، یا آخرت کی طرف جانے والے جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اگر یہ قبر والی زندگی آپ کی صحیح گزری، اس امتحان میں آپ کامیاب رہے، تو سمجھے کہ آخرت کی طرف والی زندگی کے پہلے سیڑھی میں کامیاب ہونے کے بعد آئندہ آنے والی جو سیڑھیاں ہیں، مختلف مراحل وہ بھی آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ اور اگر قبر والی زندگی کے اندر آپ پھنس گئے تو اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ بنیاد آخرت کے لیے، اور جب بنیاد ہی غلط رکھ دی جائے تو پھر آخرت والی زندگی کا مدار اسی کے اوپر ہوگا اور اسی کے مطابق چلتا رہے گا۔ مرضی اللہ رب العزت کی ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ یہ معاملہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ تو کلمہ گو آدمی اگر اپنے گناہوں کی بدولت قبر کے عذاب پا لیتا ہے یا قیامت کے بعد جہنم کا عذاب پا لیتا ہے تو جنت جانے کا تو اس کا وعدہ ہے، وہ تو جنت جائے گا۔ اب وہ جو جنت جانا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اس کو عذاب دے کر جنت میں دے یا بغیر عذاب کے اللہ رب العزت اس کو جنت بھیج دے۔ اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کفر پر مر گیا تو بس مر گیا، اب اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، اس آدمی نے جہنم ہی جانا ہے۔ مومن آدمی ایمان والا کامیاب ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن زندہ رہے، مومن مر جائے، دونوں صورتوں میں مومن کامیاب ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ اور جو کافر ہے اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اور یہ بھی وعدہ ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہے گا۔ تو جو قبر والی زندگی ہے، یہ قبر والی زندگی دنیا اور آخرت والی زندگی کے درمیان ایک آڑ ہے۔ آڑ جو آڑ ہوتا ہے نا، یہ ایک آڑ ہے۔ جیسے کہ ہماری یہ مسجد ہے، اب مسجد کے دیوار کے اس طرف ایک آدمی کھڑا ہے اور جناب ایک آدمی مسجد کے دیوار کے اس طرف کھڑا ہے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اب یہ دائیں طرف والے بائیں طرف والے کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ان کے درمیان جو آڑ ہے وہ مسجد ہے، دیوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن آدمی مر جاتا ہے قبر میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، اعمال حسنہ والا ہوتا ہے، تو جنت کی خوشبو، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے۔ جنت جاتا نہیں ہے، جنت کی کھڑکی اور جنت کی خوشیاں، جنت کی خوشبو اور جنت کی راحتیں وہ اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی۔
جیسے کہ اس دیوار کے آڑ باہر کوئی آدمی اور کھڑکی کھول کے وہ وہاں سے کھڑکی سے دیکھتا رہے اندر مسجد کو، تو مسجد اندر آ نہیں سکتا. لیکن یہ کہ مسجد کی یہ جو ٹھنڈی ہوا ہے، مسجد کا راحت اور سکون، اس کو وہ دیکھتا ہے اور وہ خوش ہوتا رہتا ہے. تو یہ ایک آڑ ہے قبر. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ آخرت والی زندگی ہے تو یہ غلط ہے، آخرت کی زندگی نہیں ہے. ہاں، آخرت کی زندگیوں میں ایک پہلی سیڑھی ہے. جیسے کہ دنیا میں آپ آئے ہیں، دنیا کی زندگی آپ کی ختم ہو گئی، مر گئے. اسی طرح جو قبر والی زندگی ہے اس کے اوپر بھی فنا ہے، ختم ہو جائے گی. اور پھر جو معاملہ شروع ہوگا وہ آخرت کا ہوگا. تو قبر والی اس زندگی کا نام عالم برزخ کا نام ہے، اور اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. جیسے کہ دنیا، عالم برزخ اور آخرت. اب لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال رہتا ہے کہ کوئی آدمی مر گیا، قبر میں اس کو رکھ دیا گیا، اب جناب یہ معلوم نہیں جنت جائے گا جہنم جائے گا. اب اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ فیصلہ قیامت کے بعد ہوگا. اور اگر یہی قبر کے اندر رکھا ہوا آدمی برا آدمی ہے تو جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور جہنم کی طرف سے جو اس کے لیے سختیاں ہیں وہ سب کچھ چیزیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے. یہ بیچارہ بھی وہاں چیختا اور چلاتا ہے، اور وہاں کچھ نہ کچھ مار بھی کھاتا رہتا ہے، لیکن فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ قبر والی زندگی آخرت اور دنیا کی زندگی میں ایک آڑ ہے. ایک چیز ہے بعد الموت اور معاد. اب ظاہر ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے وابستگی نہیں ہوتی علم سے یا قرآن کریم اور احادیث سے، تو اس لیے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی. بس کوئی بھی آدمی بیٹھ جائے، کچھ بھی ہمیں کہتے، ہم کہتے بس یہ ہوگا، اور پھر ہم بدنام کرتے ہیں کہ بھائی مولوی ایسے ہیں، مولوی ایسے، علماء ایسے. یہ نہیں سوچتے کہ جناب ہم ایسے ہیں. اگر آپ قرآن سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، تو آپ کسی خراب آدمی کے ہتھے پہ نہیں چڑھتے. لیکن آپ اپنا قصور مانتے نہیں، کہتے فلاں آدمی ایسے، تو فلاں آدمی بھی ایسے ہی ہوگا جیسے آپ ہو. تو ہر آدمی آپ کو صحیح راستہ کہاں بتائے گا؟ وہی آدمی آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا جس نے خود سیدھے راستے پر چلنا سیکھا ہو اور اس کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہو. تو وہ آدمی آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا. جنہوں نے اپنے اساتذہ سے اسباق پڑھے، جنہوں نے اپنے اساتذہ کی ڈانٹیں کھائی ہیں، جنہوں نے اپنے اساتذہ سے مار کھائے ہیں، اساتذہ نے ان کی تربیت کی، اساتذہ نے ان کی اصلاح کی، ان کو راہ راست پر لے کر آئے، صراط مستقیم سیدھے راستے پر ان کو چلائے، وہ آپ کی اصلاح کرے گا. اب ایک آدمی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں اور جناب وہ بولنا شروع ہو جائے، جب چاہے وہ آپ کو جہنم بتائے، جب چاہے آپ کو جنت بتائے، جب چاہے آپ کو قبر بتائے، اور آپ کو کچھ پتہ نہیں، آپ کہتے ہو بس صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی. اگر کوئی عام آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب. ارے بھائی، یہ داڑھی رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اس کے ساتھ مولویت کا تعلق نہیں، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے. جو مسلمان ہے وہ داڑھی رکھے گا. لیکن ہم نے کیا بنایا ہوا ہے کہ جناب جس نے رومال سر پہ لپیٹ لیا، داڑھی رکھ لی، بھائی یہ مولوی ہو گیا.
اب پھر ہم معاشرے میں اس کو مولوی مشہور کر دیتے ہیں، بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے اور وضو کے فرائض اور وضو کی ضروریات کیا چیز ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب وہ جو بات کرتا ہے اس پر ہم یقین رکھتے، تو خواہ کی باتوں پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ دنیا والی زندگی اور ایک عالم برزخ کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی، تو آخرت اور دنیا کی زندگی میں جو آڑ ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ عالم برزخ اور قبر والی زندگی ہے۔ جب سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے تو اس مرنے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ جو سور ہوگا وہ ایسا سور نہیں ہوگا جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا بس یہ کہ پھونک لگا دی پوپ 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 پوپ، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سور بمانا اعلان ہوگا، اعلان، اور اس اعلان کے لیے حدیث مبارکہ میں جو لفظ آئے وہ قرن کا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بیل ہے، بیل کا ایک قرن سنگ ہوتا ہے، اور سنگ کا ایک طرف موٹا ہوتا ہے، دوسرا طرف کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے۔ تو وہ چھوٹے والے حصے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ مبارک کے اندر رکھ کر اعلان کریں گے مر جاؤ، وہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، کل من علیہا فان، کل من علیہا، علیہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے اور دنیا بھی مؤنث ہے، تو جو اس سرزمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور ان کے لیے فنا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ تو 40 سال تک یہ معاملہ اسی طریقے سے رہے گا، یہ سور پھونکنے کے بعد کا عالم ہے۔ تو ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہی کرتے ہیں،